عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سائنسی کتاب تھی اور وہ اسے پڑھنے میں ہمتاً مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ پر ہاتھ کا ریسیور اٹھا لیا، لیکن اس کی نظریں کتاب پر ہی جمی رہیں۔ علی عمران MSc DSc آرٹسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ تم فوری طور پر سرداور کو کال کرو، وہ تم سے کوئی ضروری اور اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے ریسیور چیڈر پر رکھا اور ساتھ ہی کتاب بھی بند کر کے میز پر رکھ دی۔ سرداور کو تو میرے فلیٹ کا فون نمبر معلوم ہے، پھر انہوں نے کیوں سر سلطان کو فون کر کے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی، کیونکہ یہ نمبر ان کا ذاتی خصوصی نمبر تھا۔ علی عمران MSc DSc آرٹسن بزبان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ یہ بزبان خود سے کیا مطلب ہوا؟ سرداور نے کہا۔ جیسے بقلم خود لکھا جاتا ہے اسی طرح بزبان خود بولا جاتا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے بذات خود مجھے فون کرنے کی بجائے بذریعہ سر سلطان کیوں رابطہ کیا ہے؟ آپ کے پاس تو میرا نمبر موجود ہے۔ عمران نے کہا۔ میں نے تو انہیں نہیں کہا کہ تم مجھے فون کرو، میں نے تو انہیں ایک سائنسدان کے قتل کے بارے میں رپورٹ دی ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ وزارت داخلہ سے کہہ کر اس قتل کی اعلیٰ پیمانے پر انکوائری کرائیں۔ سرداور نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کون تھا یہ سائنسدان اور کیسے ہلاک ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ویسے وہ سر سلطان کی دانشمندی پر حیران رہ گیا تھا کہ انہوں نے کس طرح بالواسطہ طور پر اسے اس قتل کے بارے میں آگاہ کرنے کا سوچا تھا۔ سائنسدان کا نام ڈاکٹر اعظم تھا۔ اس کی رہائش گاہ گرین ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 101 میں تھی۔ اس نے اپنی رہائش گاہ میں ہی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ ہفتے میں 2 روز گرین پرل جزیرے پر جہاں نیوی کا اڈا اور ورکشاپ ہے اس میں ایک اسپیشل ورکشاپ جیسے لیبارٹری کا درجہ دیا گیا تھا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر اعظم نے ایسی چپ ایجاد کی تھی جسے اگر ایٹمک سب میرین میں نصب کر دیا جائے تو سمندری پانی میں موجود مخصوص کیمیکلز کی وجہ سے سب میرین کسی بھی آلے پر چیک نہیں کی جا سکتی۔ یہ انتہائی اہم ایجاد تھی، لیکن ابھی اس کی رینج کو وسیع کیا جا رہا تھا۔ پھر رپورٹ ملی کہ ڈاکٹر اعظم اور ان کے ملازمین کو ان کی رہائش گاہ پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان کی لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئی ہے اور خاص طور پر اس کمپیوٹر کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا جس میں انہوں نے اس آلے کے بارے میں تفصیلات فیڈ کی تھیں، اور اسی رات نیوی کے اس اسپیشل ورکشاپ کو بھی نامعلوم افراد نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ سرداور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، لیکن ہمیں تو کسی نے اطلاع تک نہیں دی، حالانکہ یہ انتہائی اہم واردات ہے۔ عمران نے کہا۔ ہاں، وہاں جزیرے پر نیوی انٹیلیجنس تحقیقات کر رہی ہے اور یہاں پولیس۔ ویسے ہمیں ان واقعات پر افسوس تو بے حد ہے، لیکن اس آلے کا مکمل فارمولہ میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے اس سلسلے میں سخت احکامات دیے ہوئے ہیں کہ سرکاری یا غیر سرکاری کسی لیبارٹری میں اگر حکومت سے منظور شدہ کسی فارمولے پر کام ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں تفصیلات سے ہمیں ساتھ ساتھ آگاہ رکھا جائے۔ اس لیے اس کا بنیادی فارمولہ میری تحویل میں موجود ہے۔ اس کی مدد سے اسے دوبارہ بنوایا اور اس پر مزید کام کرایا جا سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سائنسدان کے قاتل گرفتار کیے جائیں۔ اس لیے میں نے سر سلطان سے کہا تھا کہ وہ وزارت داخلہ کو خصوصی ہدایات جاری کر دیں تاکہ وہ اس کیس پر محنت کریں۔ سرداور نے کہا۔ لیکن سرداور، کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ ایک منظم پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے؟ آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق ایک ہی رات دونوں وارداتیں بیک وقت کی گئی ہیں۔ ادھر ڈاکٹر اعظم کو ہلاک کیا گیا، ادھر اسپیشل ورکشاپ تباہ کی گئی ہے۔ یقیناً وہ لوگ اصل فارمولہ یا اصل آلہ بھی لے گئے ہوں گے۔ آپ مجھے اطلاع دیتے، عمران نے کہا۔ نہیں، اصل آلہ اسپیشل ورکشاپ میں موجود ہے، البتہ اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اعظم کے کمپیوٹر میں فیڈ تفصیلات موجود تھیں، لیکن اس کمپیوٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر ہماری تحویل میں بنیادی فارمولہ نہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اب بھی ڈاکٹر اعظم جیسے قابل سائنسدان کی ہلاکت ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن ہونی پر تو کسی کا بس نہیں چلتا۔ سرداور نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا۔ اب میں بھی اس معاملے کو دیکھوں گا۔ اللہ حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر وہ بیٹھا اس معاملے پر غور کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc DSc آرٹسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باپ، اگر آپ اجازت دیں تو ایک اہم معاملے پر آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے۔ ٹائیگر نے کہا۔ کس سلسلے میں؟ عمران نے چون کر کہا۔
ایک سائنسدان ڈاکٹر اعظم کی ہلاکت کے سلسلے میں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے چاہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، فون پر اتنی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، آ جاؤ فوراً، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان چونکہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے عمران ان دنوں فلیٹ پر اکیلا رہتا تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد چال بیل کی آواز سنائی دی تو وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کون ہے؟ عمران نے عادت کے مطابق دروازہ کھولنے سے پہلے اونچی آواز میں پوچھا۔ ٹائیگر، پاس۔ باہر سے ٹائیگر کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو عمران نے دروازہ کھول دیا اور ایک سائیڈ پر ہٹ گیا۔ ٹائیگر سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا تو عمران نے دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ دونوں ہی سٹنگ روم میں آ گئے۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تمہیں اس بارے میں کیا معلوم ہے؟ عمران نے کہا۔ باس، آپ کی بات سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ نہیں، تمہارا فون آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس بارے میں سرداور نے اطلاع دی ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اسے وکٹر کی تلاش کے سلسلے میں رونالڈ کلب کے روبرٹ سے ملنے سے لے کر ایئرپورٹ جا کر سالانیہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حاصل ہونے والی معلومات تک سب تفصیل بتا دی۔ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ تو ڈاکٹر اعظم اور اس کے 5 ملازموں کو اس لڑکی سالانیہ نے ہلاک کیا ہے، حالانکہ ان ملازموں میں مسلح اور تربیت یافتہ افراد شامل تھے، عمران نے بربراتے ہوئے انداز میں کہا۔ یس بات، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو وہ عام لڑکی نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً تربیت یافتہ ایجنٹ ہوگی۔ عام لڑکی ایک آدمی کے سینے میں گولی تو اتار سکتی ہے، لیکن اس انداز میں قتل عام نہیں کر سکتی کہ اسے خراش تک نہ آئے۔ تم نے ہوٹل سے ان کا ریکارڈ حاصل کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں باس، مجھے صرف تجسس تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے۔ مجھے اس کی اہمیت کا تو کوئی اندازہ ہی نہ تھا اور نہ اب تک ہے، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اسے سرداور سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، اور پھر تو آپ کا اندازہ درست ہے، یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، ٹائیگر نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی چال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ کون آ سکتا ہے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کو صفدر کی آواز سنائی دی، وہ ٹائیگر سے بات کر رہا تھا اور پھر چند لمحوں بعد صفدر اور کیپٹن شکیل سٹنگ روم میں داخل ہوئے تو عمران نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ ٹائیگر، اب کچن کی ڈیوٹی بھی تمہیں دینا ہوگی، وہاں چائے بنانے کے تمام سامان موجود ہے اور کنوارے آدمی کو انڈے کا آملیٹ اور چائے بنانے کا فن تو بہرحال آتا ہی ہے، چائے بنا کر لاؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر سمیت سب ہنس پڑے اور پھر ٹائیگر اس بات میں سر ہلاتا ہوا سٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ آج سپر ایجنٹ اور پاور ایجنٹ دونوں نے اکٹھے ہی میرے فلیٹ پر دھاوا بول دیا ہے، اللہ خیر ہی کرے، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، پاک ایشیائی بین الاقوامی سرحدی حدود میں ایک جزیرہ ہے گرین پرل، کیا آپ وہاں گئے ہیں؟ جب صفدر نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے وہاں کی نیوی کی اسپیشل ورکشاپ کی تباہی کے بارے میں بتانے آئے ہو، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل نے مائنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، دراصل راستے میں ہم سوچتے رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سن کر حیران رہ جائیں گے کیونکہ اس کا آپ کو یقیناً علم نہ ہوگا، لیکن آپ کو تو یہاں بیٹھے سب کچھ معلوم ہو جاتا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، مجھے کہیں سے اطلاع ملتی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے، اب مجھے الہام تو ہونے سے رہا، عمران نے کہا اور پھر اس نے سرداور سے ہونے والی بات چیت کے متعلق بتا دیا۔ ڈاکٹر اعظم کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اوہ ویری بیڈ، صفدر نے کہا۔ اس بارے میں مجھے بتانے ٹائیگر آیا تھا، عمران نے کہا اور پھر ٹائیگر نے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے مختصر طور پر دہرا دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر چائے کا فلاسک، پیالیہ اور چینی دان وغیرہ ٹرے میں رکھے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ٹرے کو سائیڈ میز پر رکھا اور پھر چائے سرو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شکریہ ٹائیگر، تمہیں ہماری وجہ سے زحمت ہوئی، صفدر نے ٹائیگر سے کہا۔ یہ تو میرے لیے اعزاز ہے صفدر صاحب، آپ سب تو میرے آئیڈیل ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ارے بس، لیڈیز کو آئیڈیل نہ بنانا ورنہ صفدر اور تنویر دونوں تمہیں آئیڈیل بنا دیں گے،
عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، ہم نے وکٹر کا سراغ لگانے کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ صفدر نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے چیف ویٹر کے گھر میں ملاقات کرنے سے لے کر نیوی آفیسرز کالونی پہنچنے تک کی تفصیل بتا دی۔ پھر کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، نیوی آفیسرز کالونی میں ہم نے اس زاہد حمید کے بھائی ارباب حمید کی رہائی جات تلاش کر لی، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ارباب حمید تجرین پر گیا ہوا ہے۔ البتہ زاہد حمید وہاں موجود تھا۔ ہم نے زاہد حمید کو کھیل لیا اور پھر اس نے زبان کھول دی کہ اس نے ایک رومانیہ نژاد ایجنٹ رائٹ اور اس کے 2 ساتھیوں کو اپنے بھائی سے ملوایا، اور بھائی نے بھاری رقم لے کر انہیں نیوی کی اسپیشل ورکشاپ میں داخل ہونے کا نہ صرف خفیہ راستہ بتایا بلکہ وہ انہیں اندر داخل ہونے میں مدد دینے کے لیے ان کے ساتھ بھی کیا ہے، اور اس کام کے عوض انہیں $20 لاکھ ملیں گے، جس پر ہم نے اسے بے ہوش کر دیا اور پھر وہاں سے نکل کر ہم گرین پرل پہنچ گئے۔ لیکن وہاں پہنچ کر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور نیوی انٹیلیجنس نے پورے جزیرے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور وہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رات کو کسی نے اسپیشل ورکشاپ میں گھس کر وہاں موجود 4 افراد کو ہلاک کر دیا اور ورکشاپ کی تمام مشینری کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور زاہد حمید کے بھائی جو سیکورٹی آفیسر تھا کی بھی لاش وہیں سے ملی ہے۔ اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، جس پر ہم سمجھ گئے کہ یہ رائٹ اور اس کے ساتھیوں کا ہے۔ چنانچہ ہم واپس بندرگاہ پہنچے اور وہاں سے سیدھے ہلٹن ہوٹل گئے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ رائٹ اور اس کے ساتھی ہوٹل چھوڑ کر ایئرپورٹ گئے ہیں۔ ہم بھی ایئرپورٹ گئے تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ 12 بجے والی فلائٹ پر سوار ہو کر رومانیہ جا چکے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے ان کے جائیداد کی نقول حاصل کی اور وہیں ہمیں پہلی بار پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکی سلانیہ بھی گئی ہے۔ یہ تو اب آپ نے بتایا ہے کہ سلانیہ نے ڈاکٹر اعظم کے خلاف کارروائی کی ہے۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ جائیداد کہاں ہے؟ عمران نے کہا تو صفدر نے کوٹ کی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافے میں سے جائیداد نکالے اور پھر انہیں کھول کر غور سے دیکھنے لگا۔ اس میں سلانیہ، رائٹ، فلپ اور جانسن کے جائیداد تھے اور ان کی تصاویر بھی ان جائیداد پر چھپا تھیں۔ عمران نے ان کے پتے غور سے دیکھے اور پھر جائیداد میز پر رکھ دیے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ سلانیہ، رائٹ اور ان کے 2 ساتھی یہ سب کسی تنظیم سے متعلق ہیں اور یہاں باقاعدہ مشن پر آئے تھے، اور یہ وہی مشن تھا جس کے بارے میں رومانیہ کے چیف سیکریٹری نے سر سلطان کو بتایا تھا۔ تم لوگوں نے واقعی کام کیا ہے۔ تم دونوں اور ٹائیگر ان تک پہنچ جائے، لیکن تمہیں دیر ہو گئی اور یہ لوگ نکل جانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن میں یہ کاغذات چیف کو بھجوا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ چیف انہیں بہرحال تلاش کروا لے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے اور یہ آپریشن انہوں نے کیوں کیا ہے۔ عمران نے کہا، اس کا مطلب ہے عمران صاحب کہ آپ فوری طور پر ان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے۔ صفدر نے کہا، میری سرداور سے بات ہوئی ہے، جس فارمولے کو ختم کرنے کا مشن یہ لوگ لے کر آئے تھے اس کا بنیادی فارمولہ پہلے ہی سرداور کی تحویل میں ہے، اس لیے ان کے مشن کامیاب ہو جانے کے باوجود سوائے اس نقصان کے کہ ایک قابل سائنسدان ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے اور نیوی ورکشاپ کے لوگ بھی ہلاک کیے گئے ہیں، لیکن وہ پاکیشیت کو اس فارمولے سے محروم کر دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے ان کے پیچھے فوری بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل اور ٹائیگر تینوں نے اسباق میں سر ہلا دیے۔ پولینڈ کی ایک محل نما کوٹھی کے ایک کمرے میں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا خوش رو نوجوان کرسی پر بیٹھا سامنے موجود ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اس کے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ تھا، چہرے بہرے سے وہ کسی ایکشن فلم کا ہیرو دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سنہرے گنجرالے بال اس کے شانوں تک آ رہے تھے۔ یہ مارک تھا، سارج ایجنسی کا چیف آپریشنل ایجنٹ۔ وہ دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیوں میں کام کر چکا تھا اور اسے ناقابل تاثیر ایجنٹ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ مارشل آرٹ میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین نشانہ باز بھی تھا۔ اس نے اپنے ایک علیحدہ سیکشن بنایا ہوا تھا جس میں ایک لڑکی مانی بھی شامل تھی جو اس کی پرسنل سیکریٹری، فون سیکریٹری ہونے کے ساتھ ساتھ گرل فرینڈ بھی تھی۔ مانی بے حد اسمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھی مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ لے رکھی تھی اور اس کا نشانہ بھی بہترین تھا۔ وہ نڈر، بے خوف اور ذلیل ہونے کے ساتھ ساتھ حالات کا بہترین انداز میں تجزیہ کرنے میں بھی تاج تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مارک ہر اہم مشن میں اسے اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ ویسے تو مانی ہر وقت مارک کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن گزشتہ کئی دنوں سے وہ اپنے آبائی قصبے گئی ہوئی تھی جہاں اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی۔
اور جس کی بیماری اب آخری اسٹیج پر تھی۔ مارک کے پاس بھی ان دنوں کوئی کام نہ تھا، اس لیے اس نے مانی کو جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب وہ حقیقتاً اسے بے حد مس کر رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح اس سے رابطہ کر کے اسے واپس بلائے کہ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ مارک بول رہا ہوں، مارک نے ٹی وی پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ کراس زیرو۔ دوسری طرف سے ایک مشینی سی آواز سنائی دی تو مارک بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے ریسیور رکھا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کی ایک خفیہ خانے سے ایک باکس نکالا اور پھر الماری بند کر کے اس نے باکس کو اپنے سامنے میز پر رکھ کر اس کا ڈھکن کھول کر اندر موجود ایک بٹن پریس کیا تو باکس کے کھلے ہوئے حصے پر سرخ رنگ کی لہریں سی دوڑنے لگی۔ چند لمحوں بعد ان لہروں کا رنگ نیلا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی سیٹی کی آواز باکس میں سے سنائی دینے لگی۔ مارک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان لہروں کی وجہ سے ہیڈ کوارٹر میں اسے دیکھا جا رہا ہوگا اور اس کا مکمل تجزیہ ہو رہا ہوگا۔ چند لمحوں بعد لہروں کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ اب سبز رنگ کی لہریں باکس کے اوپر والے حصے میں مسلسل چمک رہی تھیں۔ مارک بول رہا ہوں۔ مارک نے لہروں کا رنگ سبز ہوتے ہی متبادل لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر چیلنج یو۔ ایک مشینی آواز باکس میں سے سنائی دی۔ میں ہیڈ کوارٹر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مارک نے کہا۔ نمبر نوٹ کرو، اس مشینی آواز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طویل نمبر بتانا شروع کر دیا۔ اوکے، مارک نے کہا تو لہریں نکلنا بند ہو گئیں تو مارک نے باکس کو بند کر دیا اور پھر اسے اٹھا کر وہ ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کے خفیہ خانے میں باکس کو دوبارہ رکھا اور پھر الماری بند کر کے وہ واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹی وی وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی ریسیور اٹھایا اور وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو اسے بتائے گئے تھے۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مشینی آواز سنائی دی۔ یس، مارک بول رہا ہوں، کوڈ 11۔ مارک نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے وہی مشینی آواز سنائی دی اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ مارک، ہیڈ کوارٹر سے فلٹن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ دوستانہ تھا۔ فرمائیے، اس بار تو بڑے عرصے کے بعد آپ نے مارک کو یاد کیا ہے، مارک نے بھی قدرے بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اسپیشل ایجنٹ ہو، اس لیے اسپیشل مشنز پر ہی تمہیں مامور کیا جا سکتا ہے، دوسری طرف سے اسی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ یہ تو ہیڈ کوارٹر کی قدر شناسی ہے، بہرحال حکم فرمائیں، مارک نے کہا۔ 5 ایشیا میں سارج ایجنسی نے ایک مشن مکمل کیا ہے۔ اس مشن کے تحت ارتیمس سب میرین کو خفیہ رکھنے والے ایک آلے اور اس کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کو اور وہ جس لیبارٹری میں کام کرتا تھا اس لیبارٹری سمیت سب کو ختم اور تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں فارمولہ نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس فارمولے پر اسرائیل میں کام مکمل ہونے کے قریب ہے، اس لیے سائنسدان کو حالات اور فارمولے سمیت لیبارٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس آلے کا بنیادی فارمولہ ایک سائنسدان سرد آور کی تحویل میں ہے اور وہ اس فارمولے پر کسی اور لیبارٹری میں کام کرانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بنیادی فارمولہ ہم اس سائنسدان کی تحویل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس سائنسدان کا نام جیسے میں نے بتایا ہے سرد آور ہے اور وہ پاک ایشیا کا سب سے سینئر سائنسدان ہے اور ریڈ لیبارٹری کا انچارج ہے۔ باقی کام تمہیں کرنا ہوگا، فلٹن نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ فارمولے کا کیا نام ہے؟ مارک نے پوچھا۔ SM-1 فارمولے کا تعلق ایٹمیک آمدودوں سے ہے۔ تمہیں ایک فائل مل جائے گی جس میں تمام تفصیل درج ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس مشن کے سلسلے میں کوئی بھنک پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے کانوں میں نہ پڑے ورنہ وہ اسرائیل کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں، فلٹن نے کہا۔ آپ فائل بھیج دیں، میں جس قدر جلد ممکن ہو سکا پاک ایشیا پہنچ کر مشن مکمل کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ بھی آپ کی ہدایات کے مطابق، مارک نے جواب دیا۔ فائل میں پاک ایشیا کے ایک خصوصی گروپ کے بارے میں بھی تفصیل موجود ہوگی جس کا وہاں کی سائنسی لیبارٹریوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہ گروپ اس مشن کے سلسلے میں تمہاری بھرپور معاونت کرے گا۔ ایسے ہدایات بھیج دی جائیں گی لیکن مشن تم نے انتہائی تیز رفتاری سے اور ہر طرح سے بے داغ انداز میں مکمل کرنا ہے، فلٹن نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا باس، آپ کی توجہ سے بڑھ کر بہتر کام ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، مارک نے کہا۔ اوکے، وش یو گڈ لک، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مارک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور پھر سائڈ پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یچے بار دیگر چند بٹن پریس کر دیے۔ یس بات، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیجر، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے نیا مشن سونپا گیا ہے، تم مانی اور دوسرے ساتھیوں کو الرٹ کر دو اور ہیڈ کوارٹر سے ایک فائل بھیجی جا رہی ہے، اس لیے فائل ریسیور کو آن کر دو۔ جیسے ہی فائل ریسیو ہو اسے میرے پاس بھیجوا دو، مارک نے کہا۔
یزبا کیا میڈم مانی تو صرف الرٹ چڑھنا ہے یا اسے چال چڑھ کے آپ کے آفس بھجوانا ہے؟ جیجر نے کہا نہیں، اسے میرے پاس بھجوا دو تاکہ اس سے مشن کے بارے میں ڈسکشن ہو سکے، لیکن فائل کے بعد، پہلے نہیں، مارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے بات، جیجر نے جواب دیا تو مارک نے انٹرچام کا ریسیور رکھ دیا اور پھر میز پر موجود شراب کی بوتل اٹھا لی، لیکن دوسرے لمحے اس نے بوتل واپس رکھ دی اور میز کی سب سے نچلی دراز کھول کر اس نے اس میں موجود ایک فائل باہر نکالی اور اسے کھول کر اس میں موجود کاغذات کو الٹنے پلٹنے لگا۔ اس فائل میں دنیا کے تمام ملکوں کے تفصیلی نقشے موجود تھے۔ جلدی اسے پاکیزیہ کا نقشہ مل گیا اور پھر اس نقشے کو فائل سے نکال کر اس نے فائل واپس دراز میں رکھی اور نقشے کو میز پر پھیلا کر وہ اس پر جھک گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں۔